15/4/2005 صبح سحری کے ٹائم 2:30 بجے، شاید روزے تھے یا نہیں، لیکن میں نے یہ تحریر لکھی، مائے نہیں میں کنوں آکھاں۔ دن کے تھکے ہارے بیچارے درد کے مارے استراحت فرماتے ہیں، رات کا جس کا تصور آرام ہے اور دن کام کے نشانیاں ہیں جاننے اور سمجھنے والوں کے لیے۔ باری تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، مگر ایک فنا کی منزل کی طرف جانے والا انسان گردش ایام کی طرح خود گردش دورہ ہے، دن رات انتھک جدوجہد سے مرصع حضرت انسان کی عبادت ہے اس شخص کی جو سو گیا، مگر اس طرح کے مخلوق خدا اس کی بدی سے نجات پائے، مگر رات کے اس پہر میں بہت سے لوگ بیدار ہوتے ہیں، اپنے فرائض کو نبھانے کے لیے میری طرح ابھی اوٹی سے واپس آیا ہوں۔ راستے میں غمزدہ بیٹا پریشان، کھویا کھویا، ہارا، تھکا ماندہ، جوانی میں ہی اس کے نین نقش بوڑھوں والے ہو گئے۔ میں اسے سن رسیدہ سمجھا، مگر وہ عین شباب میں تھا۔ میں نے قریب سے گزرتے اس سے پوچھ لیا، پریشان ہو، کوئی مسئلہ ہے؟ میری والدہ کا آپریشن ہوا ہے، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ہے، ہاں وہ تسلی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر کیا؟ اسپتال میں اور بھی ایسے مریض ہوں گے جو درد کی شدت سے کرا رہے ہوں گے۔ میرا ذہن ماضی کے دھندلکوں میں چلا گیا۔ میں سیکنڈ ایئر میں تھا میڈیکل کالج میں، والدہ مرحومہ کو چیک اپ کروانے کے لیے DH ہاسپٹل فیصل آباد داخل کرایا۔ پروفیسر سرجن اقبال صاحب نے آپریشن کیا، میں اوٹی میں ایک کونے میں کھڑا رہا۔ مجھے وہ بتیرا کہتے رہے کہ بیٹا باہر چلے جائیں آپ، مگر میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ آپریشن ہوتا رہا، میں اکیلا تھا اور میری ماں پہلے پوسٹ آف ڈے میں تھی، ان کو متواتر کیش شروع ہو گئی اور درد سے چیخو پکار۔ ماں جس کی ماں کو ایسے ہو، پتہ اس سے ہی ہوتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر آن ڈیوٹی سے بات کی، انہوں نے سمجھایا کہ ایسے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، اور انجیکشن لگوا دیا، مگر آرام نہ دارد۔ مجھے ایسا لگا کہ میں ماں کی تکلیف نہیں برداشت کر سکوں گا۔ میرا سر سن ہونے لگا، نہیں، میں ہسپتال کے شیشے توڑنے لگا، میری ماں کو آرام کیوں نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر سمجھاتے رہے، مگر میں ساری رات وسوسوں میں رہا، دماغ معاف، میں ان ڈاکٹروں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا۔ اور صبح میڈیکل کالج میں مجھے ضروری لیکچر کے لیے جانا تھا، مگر مجھے وہ درد اٹھا جو میرے اگلے سانسوں تک میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میرے پیٹ کے دائیں طرف جہاں پہ پتا ہوتا ہے درد ہو گیا۔ کراچی، لاہور کے سارے ڈاکٹرز، حکیم سعید طبی علاج، میو اسپتال میں پروفیسر ڈاکٹر ثبت الحسین صاحب سے اینڈوسکوپی بیریم میل سے کروائے۔ اس وقت میو اسپتال میں نئی گیسٹروسکوپی ہو رہی تھی، اینڈوسکوپی ہو رہی تھی، مگر میرے درد کا فاقہ نہ ہوا۔ پیٹ میں درد اور دوا کوئی تشخیص نہ کر سکا، کبھی درد، کبھی کیفیت مرگ۔ میری والدہ بدستور بیمار ہیں۔ ان دنوں پروفیسر صاحب اقبال صاحب کنگ ایڈورڈ چلے گئے، میں والدہ کو چیک کرانے کے لیے وہاں لے گیا۔ سرجن اقبال صاحب بڑے دراز قد، ڈگنیفائڈ پرسنالٹی کے تھے، وہ بھی سنا فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے میرے شانوں پہ ہاتھ رکھ کر بڑے وثوق سے کہا، ڈاکٹر آئی ایم سوری وی کنسیلڈ سم تھنگ فرام یو، وی اوپنڈ ایبڈومن آف یور مدر، شی واز ہیونگ کارسینوما آف اسٹمک، میدے کا کینسر، دین وی کلوزڈ اٹ۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میری والدہ اکثر لوگوں کو کہا کرتی تھی، میرے بیٹے امداد کی بہت عزت ہوگی، مگر مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔
میں ایک میڈیکل گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں میڈیکل کالج نہیں جانا چاہتا تھا، مگر میرے 3rd ایئر کے ایگزام تھے. والدہ کہنے لگی اگر میرے سے محبت ہے تمہیں تو جا کر امتحان دو. شکستہ دل کے ساتھ روانہ ہو گیا. والدہ کی طبیعت ناساز ہو گئی. میں تحصیل ہیڈ کوارٹر پسرور، جو ہمارے گاؤں سے 5 میل دوری پر ہے، جہاں میٹرک کے 1970 کے ایگزامز کے دوران چھوٹے بھائی کے آپریشن کے وقت میری والدہ نے فرمایا تھا بیٹے تم ڈاکٹر بنو گے. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ بیٹے بھائی ذوالفقار علی کا آپریشن تھا ٹانگ کا، تو بے ہوشی کم تھی، اس کی چیخ بلند ہوئی تو ماں میری آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھی. تو آپریشن تھیٹر کا جو چوکیدار تھا یا گیٹ مین تھا، اس نے دھکا دیا اور میری والدہ نے اس وقت کہا کہ تم ڈاکٹر بنو گے اور اسی ہسپتال میں لگو گے. اپنے دفاتر دروازے سب کھول کے رکھنا. میں بڑے جذبے اور مان کے ساتھ اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر پر سرور ہسپتال میں ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب جو ان دنوں وہاں سینئر میڈیکل آفیسر تھے، غالباً 1984 میں نے منت سماجت کی، اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہونے کا واسطہ دیا. میں فیصل آباد جانے سے پہلے اپنی والدہ مرحومہ کو چیک کروانا چاہتا تھا. صبح سے دوپہر سے شام ہم 10-15 بندے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھیں ایمبولینس نہیں مل رہی. سر میں گاڑی کا انتظام کرتا ہوں. نہیں ہم آ جائیں گے. میں گھر پہنچا تو رات گئے تک انتظار کرتا رہا. سب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نہیں آئے، مگر میرا انتظار جاری تھا. ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا تھا کہ والدہ محترمہ کی خدمت کرو. میری ماں نے مجھے حکم جاری کر دیا کہ جاؤ امتحان دو. ساتھ ان کو وومٹنگ ہو رہی تھی. 3rd ایئر فائنل کی تیاری برائے نام تھی، اس لیے کہ ماں وہ بیمار ہو تو پھر بندہ خود بھی بیمار ہو جاتا ہے. آخری پیپر دینے کے بعد رات کو جب میں شب فراق کے ماں میں تھا، پروفیسر اینستھیزیا ڈاکٹر منظور صاحب کے دونوں بیٹے ڈاکٹر اعظم اور ڈاکٹر معظم ماشاءاللہ دونوں ایک سرجن ہیں ایک اینستھیٹسٹ ہیں، دونوں میرے پاس آئے. میں نے ان کو کانٹیکٹ نمبر دے آیا تھا. اس وقت ہاسٹل میں فون نہیں لگا ہوا تھا. آصف صاحب تمہاری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، تو فوراً چلے جاؤ. میں سمجھ گیا کہ آج مادری شفقت سے محروم ہو گیا. میں بے ساختہ رونے لگا. میرے دوست ڈاکٹر ظفر اقبال بیگ اور ڈاکٹر ابراہیم خان میرے ساتھ بس میں بیٹھ کے گاؤں آ گئے. دے رہا ہوں صدا آ میرے پاس آ میری ماں پیاری ماں، کیوں ہے مجھ سے خفا اتنا تو مجھ کو بتا میری ماں پیاری ماں. میرے گھر آنے پر میری ماں جو مجھے چوما کرتی تھی پیار دیا کرتی تھی آج ہمیں چھوڑ کے جا رہی تھی. میں ایک چوراہے پہ بیٹھ گیا. صبح کالج بس میں بہت سے دوست آئے، مجھے جنازے کے ساتھ چلنا تھا. رختے سفر باندھ کے ہستی زندگی کی کم مائگی کا احساس دے گئی. جو سراپا محبت ہی آسی وہ ہستی داغ فراق دے گئی. والدہ کو دفنایا گیا، مگر جو ہی انہیں لحد میں اتارا گیا میری انڈائیگنوزڈ پین یک لخت ختم ہو گئی. میں نے کالج جانا چھوڑ دیا. میں کیوں جاؤں؟ دوست میری والدہ اب نہیں رہی، میں کس کے لیے ڈاکٹر بنوں؟ والد بھائی بہنیں سب مجھے بھیج رہے تھے. میں بادل ناخواستہ جو میں نے داستاں سنا دی پھر نہ کہنا روح رلا دی. آسی بن ماں کی زندگی کچھ نہیں کر دو شہر میں یہ منا دی. مگر چھوٹے بھائیوں کو دیکھ کر کچھ حوصلہ ہوا. اب جب بھی اپنی والدہ کی ہم عمر دیکھتا ہوں ماں کا روپ تلاش کرتا ہوں. جو ماں کی عزت نہیں کرتے مجھ سے پوچھو کہ یہ متاع عزیز چھن جانے کے بعد کیا ہوتا ہے. میں نے رونا چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی والدہ مرحوم کے نام کا کوئی مریض آ جائے، سریا بیگم مرحومہ میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ، تو میں اس کے قدموں میں گر جاتا ہوں. اس لیے تو میں نے اپنا
کلینکل امداد محسقین کے لیے فری کر دیا ہوا ہے کہ یہ میرا ٹرائیبیوٹ ہے والدہ مرحومہ و والد مرحوم اور تمام مسلمان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. میں ایسے ہی دوستوں کو پریشان کر دیتا ہوں مگر ہر کسی نے جانا ہے, سب نے فنا ہو جانا ہے, سب کو روتا چھوڑ کر انسان نے مٹی تلے سونا ہے. اسی نہ پریشان ہوا کر, وہ تو ہوگا جس نے ہونا. میرے والدین کی دعاؤں سے میرے دل کو بہت اطمینان ہے مگر دل بینا ابھی بھرا نہیں, ابھی اور محبت درکار ہے. مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے, مجھے جانے دیں, میں اکیلا کیا کروں. چلیں ابھی نہیں, کچھ وقت کے بعد ماں کے قدموں میں. میری وصیت ہے کہ مجھے میری ماں کے قدموں میں دفن کرنا. اور پھر میں ایک عرصہ آپریشن تھیٹر نہ گیا اور اب شب و روز یہیں گزر رہے ہیں. پھر میں 1987 میں اسی ہسپتال میں پوسٹ ہوا اور میں نے اپنے دفتر اور گھر کے دریچوں کو ماں کی وصیت کے مطابق کھول دیا.